اسلام نے عورتوں کو وقار نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جو مقام دیا عورتوں کو وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ارے یہی بچیاں جو زندہ درگور کر دیا جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی، میرے مصطفیٰ نبی نے فرمایا اے مدینے والوں خبردار اپنی بچیوں کو زندہ دفن مت کرنا، اس لیے یہ بچی وہ ہے میرے مصطفیٰ نے بچیوں کو یہ مقام عطا کیا۔ نبی نے بچیوں کے لیے جنت کو اٹھا کے ماؤں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھا۔ بے شک نبی نے جنت کو اٹھا کے ماؤں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آؤ پیارے بتاتا چلو، آپ پردیس چلے جاتے ہوں گے، جب پردیس جاتے ہیں تو ماں کا کلیجہ دہکتا ٹہلتا رہتا ہے۔ آپ پردیس میں ہو، سعودی عرب میں ہو یا ممبئی میں ہو، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ماں کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے کون سا رشتہ، کون سا تار جوڑا ہے پروردگار عالم نے بیٹے اور باپ، بیٹے اور اولاد میں، ماں اور اولاد میں، کہ بیٹا پردیس میں ہے اس کو تکلیف ہوئی تو ماں کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پردیس میں طبیعت خراب ہو تو ماں سویرے جب سو کر اٹھے گی تو کہے گی کہ ذرا فون لگاؤ، نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے لال کی طبیعت خراب ہے، نہ جانے مجھے کیوں بے قراری ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں پیارے آپ پردیس میں ہیں، آپ کی ماں کو احساس ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر ماں کو تکلیف ہو تو بیٹے کیوں نہیں بے چین ہوتے ہیں؟ بدل ڈالو یہ اصول، یہ قاعدے بدل ڈالو اور یہ عہد کر لو کہ ہم جس نے عید میلاد النبی میں حاضر ہوئے تھے، ہم نے مولانا شعبان سے بیان سنا تھا، پیارے یہ عہد کر کے جاؤ کہ جب ہم گھر جائیں گے ماں کی طبیعت خراب ہوگی، رات کو 2 بجے ہو ہم بستر پہ لیٹے ہو، یہ اصول اور قاعدہ بنا لینا، یہ عہد کر لینا کہ ماں کی آواز پانے کے لیے بعد میں آئے گی، بیٹا پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شعبان صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو جہل کو مارنے کے لیے ابو سفیان نے کہا بیٹی فاطمہ تم تماچا مارو، تو حضرت فاطمہ جواب دیتے ہیں ہم خاندان مصطفیٰ والے ہیں، ہم بدلہ نہیں لیتے بلکہ جرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ابو سفیان نے خود حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے تماچا بنایا، یوں سہارا دیا اور زور کا تماچا لگایا ابو جہل کو۔ اب حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، جب آئی ہیں دروازے پر داخل ہوئی، جیسے ہی میرے آقا کی نظر سیدہ فاطمہ پر پڑی ہے تو میرے سرکار مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر بیٹی غمگین ہو تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے، بیٹی زیادہ خوش ہو تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ مسکرا رہی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا باہیں پھیلاتے ہیں، حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، نبی کونین کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ میرے سرکار نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا، کیا رہا، کیا گزرا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا جان میں نے تو ابو جہل کو معاف کر دیا تھا، لیکن ابو سفیان نے میرے ہاتھ کا تماچا بنایا اور ابو جہل کو مار دیا، مجھے بڑا اچھا لگا، خوشی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ ایک بات اور بتاؤ کہ جتنے ماسٹر مائنڈ کفار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کافر ہو کر مرے ہیں، ماسٹر مائنڈ کفار میں سے ابو سفیان بھی تھے، صرف انہی کو اسلام کی توفیق ہوئی ہے، صرف یہی کیوں مسلمان ہوئے، اس کی بھی وجہ میں بتاتا چلو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا یا حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا میرے آقا نے بیٹی فاطمہ بتاؤ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے بتایا ابو سفیان نے میرے ہاتھ کا تماچا بنا کے ابو جہل کو مارا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہو گئے تھے، میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح کھل گیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج رب کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کر دیا ہے۔ نبی عرض کرتے ہیں میرے مولا ابو سفیان نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا ہے، یا اللہ تو اس وقت تک ابو سفیان کو موت مت دینا جب تک کہ اس کو کلمہ پڑھا کے میری جھولی میں ڈالنا۔ ابو سفیان کلمہ اس بنا پر جب آئی حضرت فاطمہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی رونے لگے۔ اور کسی کے ماں کا اگر ذکر ہو، کسی کی ماں کا ذکر ہو،
ہم کسی کی ماں کا ذکر کریں، تعریف کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اگر ہم نبی کونین کی ماں کا ذکر کریں تو میرے آقا کتنا خوش ہوتے۔ میرے سرکار ابھی ماں کے شکم میں ہیں، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ جب وصال کی خبر ملی، عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چلا گیا، میں 9 سے اپنے دل کو بہلا لیا کروں گا، لیکن آمینہ کے لیے تو ایک ہی سہارا عبداللہ تھا، اللہ رب العزت نے اسے بھی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب جیسے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جاؤں آمینہ کو خبر دو کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، قدموں میں لرزہ آ جاتا ہے، قدم بڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے قدموں پہ کوئی بوجھ پڑ گیا ہے۔ ایک بہرحال ہمت اکٹھا کیے، جب دروازے پر دستک دی تو حضرت آمینہ حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں بابا جان میرے سرتاج، میرے شریک حیات عبداللہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ سسکیاں بڑھ جاتی ہیں حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں برسی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا تھا بیٹا بیٹی آمینہ اب تیرا شوہر نہیں آنے والا ہے۔ حضرت آمینہ عرض کرتی ہے یا آمینہ عرض کرتی ہے بابا جان میرا شوہر کیوں نہیں آنے والا ہے، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی تیرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، درد کا علم ہے، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی اس بیوی سے پوچھئے، اس عورت سے پوچھئے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو کہ اگر جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ابھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، 2 مہینہ گزرا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی کہا ہے بیٹی آمنہ اب تیرا عبداللہ آنے والا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت سیدہ آمنہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہیں، زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور رخ کیا آسمان کی طرف اور کرتی ہے میرے مولا ابھی میرے بیٹے نے تو باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے آنے سے پہلے اس کو یتیم کیوں بنا دیا؟ رب کی مشیت نے آواز دی اے آمنہ اداس نہ ہو، ہم نے تیرے بیٹے کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے یتیموں کو سہارا بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ تانا دے رہی تھی کہ آپ کی بہو حضرت آمینہ یہ خوشبو لگا کے چلا کرتی ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی 1 سال تک۔ تو عرب کی عورتوں نے یہ تانا دیا کہ آپ کی بہو خوشبو لگا کر چلا کرتی ہے، یہ دستور کے خلاف کر رہی ہے۔ عبد المطلب کا سر جھک گیا، آنکھوں میں غصہ، آپ گھر آئے۔ نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضرت فاطمہ سے عبد المطلب نے کہا میں نے سنا ہے آمنہ خوشبو لگا کر چلا کرتی ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ خوشبو کیوں لگا کر چلتی ہیں۔ عبد المطلب کو جواب دیتی ہے فاطمہ کہ میں ایک مرتبہ گئی تھی اور میں نے جیسے سوچا کہ آمنہ سے یہ سوال کروں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہو، آمنہ کے پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا اور وہ آ کر میرے ماتھے سے ٹکرایا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب خود حاضر ہوئے، جیسے قریب پہنچے پیروں کی آہٹ سے سیدہ آمنہ جان جاتی ہیں، آپ کھڑی ہو گئی، دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئے۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ نے کہا بابا جان پوچھئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم خوشبو لگا کر چلا کرتی ہو، کیا تمہیں میرے بیٹے عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ آمنہ نے کہا کہ آپ نے کیسا درد کا تار چھو دیا ہے، میری صبح بھی رو کر گزرتی ہے، میری شام بھی رو کر گزرتی ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس وقت میں اپنے سرتاج عبداللہ کو یاد نہ کرتی ہوں، آخر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی میں نے مکہ والوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم جب چلتی ہو تو خوشبو لگا کر چلا کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ سیدہ آمنہ نے کہا تھا بابا جان آپ ٹھہریے۔ سیدہ آمنہ ایک تکیہ لے کر آتی ہیں، عبد المطلب کی گود کو پیش کر دیتی ہیں، آپ نے سونگا تو اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ اس جیسی خوشبو کو آپ نے کبھی نہیں سونگا تھا۔ پوچھتے ہیں بیٹی آمنہ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے بابا جان یہی نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نبی کی دادی بھی وہیں تشریف فرما تھی، نبی کی
डाली जाती है, दीवार को खुरसती है, कुछ मिट्टी लेकर आती है दीवार से और पेश कर देते हैं अब्दुल मुत्तलिब की हाथ में। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आ रही है। पूछते हैं ये क्या है? अल्लाह अकबर। इतने में फिर हजरत आमिना आई है, इस मर्तबा दुपट्टे को लेकर आई है और पेश करती है, बाबा जान इसको सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसको सूंघा था तो यूं मालूम हो रहा था जैसे जन्नत से कोई खुशबू जमीन पर आ गई हो, यूं लग रहा था कि जन्नती खुशबू जमीन पर आ गई हो। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी ये खुशबू कैसे आ रही है? सैयदा आमिना ने जवाब दिया था, बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती हूँ, बल्कि बात यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहबान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12:30 हो गए, अपनी चंद बातों के साथ आखिरी वाकया, यही बात मुकम्मल कर देता हूँ। 25 मिनट हाँ आखिर ये बात कर दीजिए। हाँ, ये इसलिए कि हम लोगों को तो ड्यूटी पे जाना रहता है ना, ये बात कंप्लीट कर दूँ उसके बाद। देखिए तुम्हें खाते ना बोलो यार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो थे गुस्से में, मगर जब मेरे ये उस नबी की शान है जिसके भी पैदाइश नहीं है। इन लोगों से सुनो तो कहेंगे कि नबी कुछ इख्तियार नहीं, नबी क़यामत में हमारी शफाअत नहीं कर सकते, नबी हमारे जैसे हैं। मैं कहता हूँ तुझ में और नबी में क्या मुशाबहत। मेरे आका अगर खारे कुएं में पानी डाल दे तो मीठा हो जाए, मेरे आका अगर कटे हुए बाजू में अपना थूक लुआबे दहन लगा दे तो बाजू जुड़ जाए, मेरे आका अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, मेरे मुस्तफा अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करते तो सूरज पलट आए। बरेली के इमाम ने इसी तरफ इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। आओ हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो गुस्से में थे। अब जब मेरे आका की मौजज़ात को देखने सैयदा आमिना से सुनते हैं तो बैठ जाते हैं, पूछते हैं बेटी और बताओ। हजरत सैयदा आमिना अर्ज करती है, बाबा जान कभी कभार आप चले जाते हैं हरम में, उस वक्त आप पानी भी लेकर चले जाते हैं, मुझे पानी की जरूरत होती है तो मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ। जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ तो बाबा जान अजीब सा मामला पेश आता है, अजीब सा मंजर होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटी वो क्या? हजरत आमिना फरमाती बाबा जान जब मैं चला करती हूँ तो रास्ते अगर पत्थर में होते हैं, रास्ते में पत्थर होता है और मेरा कदम पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। बाबा जान जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो खुशबू फूटती रहती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना बयान करती बाबा जान जब मैं कुएं के किनारे पहुंचती हूँ तो मक्का की औरतें कहती हैं ए आमिना तुम ठहर जाओ, इसलिए कि तुम जब तक कुएं के दरार पे खड़ी रहोगी ये कुएं का पानी ऊपर आ जाएगा। हजरत आमिना फरमाती बाबा जान बाकी औरतें आती हैं तो डोल रस्सी लेकर आती हैं, उन्हें पानी निकालने के लिए खींचना पड़ता है, मुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बस कुएं के करीब जाती हूँ, अपना चेहरा कुएं की तरफ करती हूँ, पानी उछालता मारता हुआ बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा मक्का की औरतें मुझे रोक लेती है कि आमिना तुम ठहर जाओ, जब तक यहाँ रहो तो कुएं का पानी दरार के ऊपर रहेगा, फिर जब तुम चली जाओगी तो नीचे चला जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं ठहरी रहती हूँ, सारी औरतें अपने बाल्टी में डोल में पानी भर के लेकर वापस चली जाती हैं, सबसे आखिर में मैं पानी भरती हूँ, पानी को लेती हूँ और फिर जब वापस आने लगती हूँ तो अजीब गरीब मंजर देखती हूँ। क्या देखती हूँ? घास फूस आवाज दे रहे हैं, क्या देखती हूँ? दरख्त बोल रहे हैं, क्या देखती हूँ? क्या सुनती हूँ? पत्थर बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था बेटी बताओ तुम्हें जब पत्थर बोला करते हैं तो समझ में आता है? हजरत आमिना ने फरमाया था हाँ बाबा जान जब पत्थर बोलते हैं तो मुझे समझ
में आया करता है। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं पत्थर क्या बोला करते हैं? सैयदा आमिना ने कहा था बाबा जान पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ऐ नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बंजारा टोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ आला हजरत अजीमुल बरकत के कलाम से, ताकि परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे आका इमाम अहमद रजा नबी की शान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गौसे आजम का वसीला देते हुए दुआ करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुझे क्या खबर तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वही मैंने काबा बना लिया। अस्तगफिरुल्लाह। ऐ शहंशाह